کرنل پروہت کو 4 سال سے مالیگاؤں کا بلاسٹ کا ملزم، سمجھوتا بلاسٹ کا ملزم، اور ملٹری اور ڈیفنس اس کو تنخواہ دے رہی ہے۔ یہ اعجاز احمد جو سائنٹسٹ ہے اس کے کانٹریکٹ کو ختم کر دیے۔ یہ سیکولرزم ہے۔ وہ 4 سال سے جیل میں ہے اور تم اس کو تنخواہ دے رہے۔ اور یہ انکشاف کس نے کیا؟ یہ انکشاف ہم نے نہیں کیا، یہ انکشاف میجر اپادھیائے نے کیا جو ان کے ساتھ ملزم ہے۔ اس نے آر ٹی آئی میں اپلیکیشن ڈالی تو آر ٹی آئی نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، 4 سال سے تنخواہ مل رہی۔ وہاں ہے تمہارا انصاف۔ یہ تمہاری فرقہ پرستی ہے۔ اسی سے فرقہ پرست طاقتوں کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، ڈاکٹر منموہن سنگھ سے مطالبہ کرتے ہیں، منموہن سنگھ صاحب آپ کو ہم نے اپنے ووٹوں سے منتخب کیا، بتاؤ کیا یہ کام صحیح ہے کہ ہمارے بچوں کو گرفتار کر رہے دہشت گردی کے نام پر، اور پھر کیا ہوتا ہے تحقیقات پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے معصوم بچوں کو گرفتار کیا گیا، جن کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، ان کو رہا کیا جائے۔ اور پھر یہ اخبارات اور میڈیا یہ گندا کھیل مت کھیلو آپ، یہ اچھا نہیں ہے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ دیکھو دہشت گردی سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا پڑے گا، میڈیا کو ایک ہونا پڑے گا۔ یقیناً آپ کا کام ہے کہ رپورٹنگ کریں، مگر یہ سوئی لکھ جانا فلاں ایسا ہوا، مجلس کا ایسا، کیا مجلس کر رہے تم؟ اگر اتنی محبت ہے مجلس سے تو آؤ میدان میں آ کے مقابلہ کرو۔ تم جرنلزم اور جرنلسٹ کا لباس میں تو ہم سے مقابلہ کیسے کرو گے؟ تم کو اگر ہم سے نفرت ہے تو آؤ میدان میں مقابلہ کرو، پھینکو قلم کو، الیکشن لڑو، بتائیں گے تم کو۔ مگر تم بزدل ہو، تم قلم کے پیچھے ہم پر وار کر رہے ہو، تم حق کو نہیں لکھ رہے ہو۔ تو اگر حق کو لکھنا ہے تو تمام چیزیں سامنے آئیں گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ حق اور جن لوگوں نے کام کیا یہ تمام کے تمام سامنے آئیں گے۔ جو دہشت گرد ہوتے ہیں عزیزان ملت، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے ان لوگوں کی جانیں لی وہ مسلمان نہیں کہلا سکتے، جن لوگوں نے ان لوگوں کی جانیں لی ان کو ہندو نہیں بول سکتے۔ یہ خود ایک نیا مذہب بن چکا ہے، اور اس لڑائی میں ہم تمام کو ایک ہونا پڑے گا۔ یہ بی جے پی کو چھوڑو، ان کو کچھ کام نہیں ہے، ان کو صرف لفظ اویسی سے اتنی محبت ہو گئی کہ جہاں بیٹھو ذکر ان کا۔ پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تو قائد اپوزیشن سوال کرتی ہے کہ کیا اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کی تقریر سے ہوا؟ محترمہ اگر میں سوال کر دوں آپ سے، یہ سوال کر دوں کہ سشیل کمار شنڈے نے جے پور میں کہا اور جن لوگوں کے بارے میں کہا وہ ناراض ہو کر یہ کام کیا تو اچھا ہوگا؟ میں بھی پلٹا سکتا ہوں بات کو، اور ہم اتنا پلٹا سکتے کہ تم پلٹ جاؤ گے، تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ روکو اپنے آپ کو، ہم سے نفرت ہے رکھو، آپ کو میری صورت پسند نہیں، مبارک آپ کو میرا وجود پسند نہیں، مبارک آپ کو، مگر ملک کے معاملے میں تو کم سے کم ایک جہتی کا مظاہرہ کرو۔ یہ ہمارے ملک پر حملہ ہوا، یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک پر تو جب حملہ ہوا تو ایک ہو نہیں، اس پہ بھی سیاسی روٹی سیکیں گے۔ لوگ ابھی دفنائے نہیں گئے، لوگوں کو اپنے مذہب کے طور پر ان کے آخری رسومات نہیں ہوئی تو آپ اپنی روٹی سیک رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور یاد رکھو سنگ پریوار بی جے پی والوں، مجلس اتحاد المسلمین 2014 میں پوری کوشش کرے گی کہ سیکولرزم کو اور سیکولر طاقتوں کو مضبوط کیا جائے۔ ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ جس شخص کو سنگ پریوار اس ملک کے عظیم عہدے وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بٹھانا چاہتا ہے،
اگر خدا نخواستہ اس ملک کا وزیر اعظم نریندر مودی بنے گا تو یہ ملک کے لیے، سیکولرزم کے لیے یہ بہت بڑا غلط فیصلہ ہوگا۔ مان اچھا ہے بی جے پی اعلان کرے کہ یہ ہمارا امیدوار ہے، ملک فیصلہ کرے گا، اس ملک کی دلت عوام فیصلہ کرے گی، اس ملک کی بیکورڈ کلاس کی عوام فیصلہ کرے گی، اس ملک کا مسلمان اور عیسائی فیصلہ کریں گے کہ ملک کس راہ پر جائے گا۔ اور یہی لوگ ووٹ ڈالنے والے ہیں، یہ بڑے طبقے کے لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، یہ خالی اخبار کو کالا کرتے ہیں، اپنے منہ کو کالا کرتے، اپنی جیب کو بھرتے۔ ہم ووٹ ڈالنے والے ہیں، ووٹ ڈالنے والے ہمیں دھوپ میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالتے، بچوں کو گود میں لے کر 4 گھنٹے ٹہل کر ووٹ ڈالتے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ایک دلت، ایک بیکورڈ کلاس، ایک مسلمان۔ ارے جمہوریت کے انجن کو اگر کوئی چلا رہا ہے تو ہماری محنت اسی سے چل رہی ہے۔ آج ملک فیصلہ کرے گا۔ عزیزان ملت، آج حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جستجو کریں، محنت کریں۔ آج جو مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ، اراکین مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ نیا نہیں ہے۔ آج اگر مجھے جیل کو بھیجایا گیا یا اکبر الدین اویسی کو جیل میں رہنا پڑا یا ہمارے اراکین بلدیہ کو جیل کو جانا پڑا تو آج کا یہ تمام چیزیں دیکھ کر 55 سال کی پرانی تاریخ یہ تازہ ہو گئی، 55 سال کی پرانی تاریخ تازہ ہو گئی کہ ہی 2 مارچ کے جلسے کے بعد عبد الواحد اویسی اور ان کے ساتھ میں مجلس اراکین کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ 11 مہینے جیل میں ڈالا گیا۔ جیل میں ڈالنے والوں سے اس وقت بھی مجلس اتحاد المسلمین نے کہا تھا کہ ہم گھٹنے ٹیکنے والوں سے نہیں ہیں، ہم مقابلہ کریں گے، ہماری لڑائی جمہوریت کے دائرے میں ہے۔ اس وقت احیاء مجلس اتحاد المسلمین کیا گیا۔ آج 55 سال کے بعد جب عبد الواحد اویسی اور چند مجلس کے اراکین احیاء مجلس کے لیے کوشش کر رہے تھے، جلسے کر رہے تھے، ان جلسوں میں چند لوگ آتے تھے تو اس وقت بڑی بڑی تنظیمیں تھیں، انہوں نے کہا کہ سیاست میں حصہ لینا نہیں چاہیے، سیاست میں حصہ لینا نہیں چاہیے۔ آج 55 سال کے بعد ان کو اب خیال آیا کہ نہیں، سیاست میں حصہ لینا یہ ہم میں اور آپ میں فرق ہے۔ ہم نے 55 سال پہلے اس بات کو محسوس کیا، تم نے 55 سال کے بعد محسوس کیا۔ یہ فرق ہے ہم میں اور تم میں۔ جو کام 55 سال پہلے فخر ملت علیہ الرحمہ اور مجلس اتحاد المسلمین نے کیا، آج ہندوستان کی بڑی بڑی تنظیمیں محسوس کرتی کہ نہیں، آج اسپیس ہے، پولیٹیکل اسپیس ہے آج، کہ جس میں مسلمان اور دلت اور بیکورڈ کلاس ایک ہو سکتے، اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تمام جیل کو جانا یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اکبر الدین اویسی کو باعزت بری کرے گا۔ ہم کو عدالت پر پورا بھروسہ ہے۔ جب یہ عدالت ورون گاندھی کو بری کر سکتا ہے تو ایویڈنس کی بنیاد پر انشاءاللہ اکبر الدین اویسی بھی بری ہوں گے۔ ہم کو عدالت پر بھروسہ ہے۔ یہ ظالموں نے تو ظلم کر دیا نا، ظلم کر دیا تم نے۔ 121 سیکشن ہم پر بھی لگا دیے، ہم پر بھی 121 سیکشن، ہندوستان سے غداری کا الزام۔ یہ کیا ہے وہ تو بتائیے مجھے آپ، یہ کس پر غداری کا الزام لگا رہے؟ تم 121 ہم پر نہیں لگا رہے ہو بلکہ پورے مسلمانوں پر، دلتوں پر لگا رہے ہو۔ اور یہ 121 کی اگر تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ 121 کا استعمال 60 سال میں صرف مسلمانوں پر اور دلتوں پر ہوا، تو کبھی قبائلیوں پر خلاف ہوا، پوٹا ہو، ٹاڈا ہو، یو اے پی اے ہو، کس پر لگا؟ اور یہ تمام کے ظلم کا شکار ہم۔ میں حکومت سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چھوڑو اس روش کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سیاسی لڑائی لڑنا ہے لڑو، مگر اس طرح اس حد پر جا کر لڑنا یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرا انشاءاللہ تعالی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، مجھے اس عوام پر پورا بھروسہ ہے
کہ دلوں میں محبت ڈالنے والا رب العالمین ہے، کامیابی دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے۔ ہمارے لیے اللہ کافی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تم ظلم کرتے جاؤ، تم سازش کرتے جاؤ، مگر بہترین تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ تم نے ہم پر ظلم کیا، تم نے ہم کو جیل کو بھجایا، تم نے ہم پر الزامات لگائے، تم دیکھ لو گے کہ جب 2014 کے اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات ہوں گے، پہلے سے زیادہ تعداد میں میرے جماعت کے اراکین منتخب ہو کر آئیں گے۔ یہ تاریخ بنے گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ ہم نہ صرف اپنے ساتھ اسمبلی کی نشستوں پر کامیابی حاصل کریں گے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کریں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تعداد میں اضافہ کریں گے، ہم اپنی تعداد میں اضافہ کریں گے۔ یہ الزامات لگانا، یہ جیل کو بھجانا، یہ حکومت تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا، اور 2014 میں دیکھیں گے کون کہاں پر بیٹھے گا، انشاءاللہ تعالی کون کہاں بیٹھے گا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین یہ تمام آزمائشی دور جو ہم سب گزر رہے ہیں، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ پروردگار ہم تیری اس آزمائش کے قابل نہیں ہیں، تو زمین و آسمان کا خالق اور تیری آزمائش نہیں مولا، تو ہم کو کامیاب کر دے۔ اور اللہ ہم کو کامیاب کرتے آیا ہے، اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ میں تمام مجلسی اراکین سے، محبان مجلس سے اپیل کر رہا ہوں کہ 2014 کی عظیم کامیابی کے لیے ہم کو ابھی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو ابھی سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑا اہم کام یہ ہوگا کہ ہم عوام کو بتائیں کہ اپنے پولنگ پرسنٹیج کا اضافہ کرو۔ ہمارا پولنگ پرسنٹیج 50% نہیں ہو سکتا، ہمارا پولنگ پرسنٹیج 100 کے قریب ہونا چاہیے۔ ایک ایک ووٹ کو استعمال کرنا چاہیے۔ جن نوجوانوں میں اپنے دلوں میں، اپنے جذبات میں، اپنی سوچ میں اکبر الدین اویسی کی تکلیف کو محسوس کیا، جن بزرگوں نے اس آزمائشی دور میں مجلس اتحاد المسلمین کے لیے رات کے اندھیروں میں اٹھ کر دعائیں کی، میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ تم کو ووٹ ڈالنا پڑے گا، تم کو پولنگ کے دن لاکھوں کی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالنا پڑے گا، اپنا ایک ایک ووٹ استعمال کرنا پڑے گا۔ جو لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم فرقہ پرست ہیں، نہیں، ہم فرقہ پرست نہیں ہیں۔ میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ 1960 کا پہلا بلدیہ الیکشن، مرحوم قائد سالار ملت رکن بلدیہ بنتے ہیں ملے پلی سے، بڑی شاندار کامیابی ان کی ہر کامیابی اللہ نے شاندار رکھی تھی، اور حتیٰ کہ اپنا آخری سفر بھی سالار ملت کا ایک سب سے بہترین۔ عزیزان ملت، اس وقت بھی ہمارے دلت بھائی منتخب ہو کر آئے، 1960 میں ہمارے ہندو بھائی منتخب ہو کر آئے۔ آج اکبر الدین اویسی کی گرفتاری کے بعد کتنے ٹیلی فون آئے، کتنے لوگ آ کر ملاقات کیے۔ اگر میں ان کو یہاں پر بیان کرنا شروع کروں تو شاید شام ہو جائے گی، ان کے جذبات کا اظہار کروں تو میں اور تم سب رو کے اپنی آنسوؤں کو سکھا دو گے۔ عزیزان ملت، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سعید آباد سے ایک ضعیف عورت جو کہتی تھی فون کر کے، میں جانتا بھی نہیں کون ہے، سعید آباد کی ایک ضعیف عورت بھر روز فون کرتی تھی، قریب وہ کہتی تھی کہ ان کی عمر 85 سال کی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ بیٹا میرا تعلق سادات گھرانے سے، اور میں اکبر کے لیے روز رات میں اٹھ کر دعا کر رہی ہوں، میں تہجد کی نماز میں دعا کر رہی ہوں۔ اور یہ عورت صرف اتنا ہی بولتی کہ میں تم سے فلاں وقت پہ فون کروں گی، بیٹا میرے سے آدھا منٹ بات کرنا، میرے کو بتانا میرا بیٹا اکبر کیسا ہے۔ یہ جذبات ہیں عوام کے جن کو ہم نہیں جانتے، اسی لیے میں نے اپنے تقریر کی شروعات میں کہا کہ میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ ان لوگ نہیں ہوتے تو ہم یہاں پر نہیں ہوتے، یہ لوگ ہیں تو مجلس ہے، مجلس ہے تو صدر اکبر ہے، بغیر مجلس کے ہم کچھ نہیں ہیں۔
اگر ہم ہیں، عزت ہے، طاقت ہے، دولت ہے، تو اللہ کی وجہ سے، وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ آپ بتائیے یہ محبت کون ڈال سکتا ہے؟ اللہ ہی ڈال سکتا ہے نا۔ کوئی پیسوں سے محبت نہیں خرید سکتے۔ بتائیے کہ کس جذبات کا مظاہرہ کرنا کہ ایک 25-80 سال کی ضعیف عورت رو رو کر بتا رہی ہے کہ میں دعا کر رہی ہوں۔ جب کبھی بھی بیل کی ہیئرنگ آئی یا اگر ٹی وی پر اکبر الدین اویسی کو دیکھا کہ ایک مجاہد اپنا درد سے پیٹ پکڑ کر جھک کر چل رہا ہے، تو اکبر الدین اویسی کی تکلیف کو اکبر سے زیادہ آپ نے محسوس کیا، آپ نے محسوس کیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ لوگ ہم کو ہندوؤں کے خلاف بولتے۔ میرا ایک بہت پرانا دوست ہے جس کا نام کشور ہے، اس کی ماں ضعیف ہے، وہ بھی قریب 80-85 سال کی۔ وہ حیدرآباد سے دور کوئی 400-350 کلومیٹر دور رہتی ہے اپنے گاؤں میں۔ وہ اپنے بیٹے کشور کو تنگ کر دی کہ میرے کو اسد سے ملاؤ ایک مرتبہ، مجھے ملاؤ۔ اور میں تمام مصروفیت کو چھوڑ کر 10 منٹ کے لیے گیا تو وہ بوڑھی عورت دیکھ کر رونا شروع کر دی مجھے اور بولی کہ اکبر کیسے ہیں؟ آپ ہم کو بولتے ہم ہندوؤں کے خلاف ہیں۔ نہیں، ہم ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں، ہم ہندوتوا کے خلاف ہیں، اور مجھے اس کا فخر ہے۔ میں RSS کے خلاف تھا، ہوں اور انشاءاللہ تعالی رہوں گا۔ میں مودی کے خلاف تھا، ہوں اور رہوں گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہندوستان کے اس عظیم المرتبت عہدے پر نریندر مودی جیسا ظالم نہ بیٹھے۔ ہم پوری کوشش کریں گے۔ ہم عوام سے جا کر کہیں گے کہ ملک کے سیکولرزم کو اگر مضبوط رکھنا ہے تو اس کو کامیاب ہونے مت دو۔ وہ گجرات تھا، یہ حیدرآباد ہے، یہ غیور لوگوں کی سرزمین، یہ مجاہدین کی سرزمین، یہ ان لوگوں کی سرزمین جو ہندوستان کے سیکولرزم کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور مقابلہ کیا۔ ہم سیکولرزم کی بقا کے لیے لڑیں گے۔ ہم ہندو مسلم اتحاد کے لیے لڑتے آئے ہیں۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آؤ، ملنا چاہیے دلتوں کو۔ میری زندگی میں اگر نہیں ہوا تو مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر کم سے کم آنے والی نسل تو یہ نقصان نہ اٹھائے۔ ہم کوشش کریں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم کو اس میں اللہ کامیابی دے گا۔ عزیزان ملت، اٹھیے، اب جستجو کرنے کا وقت ہے، اب محنت کرنے کا وقت ہے، ظالموں کو بتلانے کا وقت ہے کہ تم نے ظلم کیا اور ہم تمہارے ظلم کا جواب ووٹ کے ذریعے دیں گے۔ ہم پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیں گے، اپنے اراکین اسمبلی کو منتخب کریں گے اور تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ لکھیں گے۔ تاریخ میں انشاءاللہ تعالی ایک نیا ریکارڈ لکھیں گے کہ تمہارے جھوٹے الزامات، ہم پر فرقہ پرستی کا الزام، یہ جھوٹ ہے اور غلط ہے، اس کا جواب جمہوری انداز میں دیا جائے گا۔ میری آپ تمام سے دبن گزارش ہے کہ اب ہم کو 2014 کی تیاری کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ گفتگو اگر ہوگی عوام میں تو پولنگ پرسنٹیج پر ہوگی۔ ہمارے مخالفین کے پاس اب کچھ عنوان نہیں ہے، خالی خوش ہو رہے تھے کہ ہم جیل کو گئے، انہوں گئے۔ پیارے، تم اگر آدھا گھنٹہ جیل کو جاتے، آدھا گھنٹہ اگر تم جیل میں رہتے تو تمہاری طبیعت کیا ہوتی میں بیان نہیں کرتا۔ جیل جیل ہوتی ہے، اور جو جیل کو بھی جا کر اپنے خلق پر اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ لوگ مرد مجاہد ہوتے ہیں۔ جو جیل کو بھی جا کر الحمدللہ کہتے وہ لوگ اللہ کی ذات پر صحیح توکل کرنے والے ہوتے۔ یہ تمہارے نصیب میں آنے والا نہیں ہے۔ تمہارے نصیب میں خالی ایئر کنڈیشن کے کمرے، تمہارے نصیب میں خالی وہ خوبصورت ڈرائنگ روم، اس میں لاکھوں روپے کے کارپیٹ، اس میں بیٹھ کر تم بڑے قیمتی کپ اور ساسر میں چائے پی کر تم قوم کی گفتگو کرتے ہو۔ تم کو مبارک۔ ہم ان سیڑھیوں پر بیٹھ کر سیاست کرتے، ہم ہوٹلوں پر بیٹھ کر سیاست کرتے، ہم فٹ پاتھ پر بیٹھنے والوں میں بیٹھ کر سیاست کرتے، ہم ٹھیلا بنڈی والوں کے ساتھ رہ کر سیاست کرتے، ہم پولیس کے ظلم کے شکار نوجوانوں کو حوصلہ دے کر سیاست کرتے، ان کو جیلوں سے رہا کر کے سیاست کرتے۔ یہ ہماری سیاست ہے۔
تمہاری اور ہماری سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں آندھرا پردیش کی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جن بچوں کو جیلوں میں رکھے آپ 7 سال سے جیلوں میں نکالو ان کو, یا ان کو ٹرائل کراؤ, سزا دو یا چھوڑو ان کو. کیا کریں گے ان کے ماں باپ؟ کوئی جائے گا اتنی دور؟ حکومت کا کام یہ ہے کہ تمام چیزوں کا نوٹ لیں, اور مجلس اتحاد المسلمین اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی. اکبر الدین اویسی کی صحت کے لیے دعا کریے, دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حوصلے کو اور بلند کرے. دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکبر کی زبان میں اور تاثیر دے. دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف جو طاقتیں سازشیں کر رہی ہیں, جو طاغوتی طاقتیں, شیطانی طاقتیں سازشیں کر رہی ہیں, جو منافقین سازشیں کر رہی ہیں, دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ان سازشوں سے بچائے, اللہ ہم کو کامیاب کرے دین اور دنیا میں. میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آؤ جماعت کو اور مضبوط کرو. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.